کہا جاتا ہے کہ بابر نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے ہمایوں کو نصیحت کی تھی کہ اے ہمایوں، میرے مرنے کے بعد جب میری سلطنت تمہارے پاس آ جائے تو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا۔ اور ہمایوں نے بھی اپنے والد ظہیر الدین محمد بابر سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جب وہ مغل سلطنت کا سلطان بنے گا تب اپنے بھائیوں کا بہت اچھے سے خیال رکھے گا۔ 1530 میں جب ہمایوں سلطان بنتا ہے تو اس کی عمر 22 سال تھی۔ تب باغیوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ کسی علاقے میں بابر کے دور کے اعلیٰ افسر بغاوت کر رہے تھے تو کسی علاقے میں تو خود ہمایوں کے بھائی ہی اس کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمایوں ایک مست اور سست قسم کا انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے کنڈیشن میں جہاں ہمایوں کو چاہیے تھا وہ سترک رہتا اور اپنی ہوشیاری اور بہادری کے ذریعے سے ساری بغاوت کو کچلنا شروع کرتا، لیکن دوسری طرف ہمایوں نے سستی دکھائی اور اس نے کوئی بھی ایسا کرا قدم نہیں اٹھایا جس سے وہ اپنی بغاوتوں کو دبا سکے۔ اس سستی کا نتیجہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ہمایوں کے ہاتھ سے سلطنت چلی گئی اور ایک وقت وہ آیا کہ دلی کے سلطنت پر بھی شیر خان نام کے ایک صوبیدار کا قبضہ ہو گیا، جسے آج ہم سب شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہمایوں کے ہاتھ سے مغل سلطنت چلی گئی تو ہمایوں اپنی جان بچا کر کابل بھاگ گیا، جو اس وقت افغانستان دیش میں موجود ہے۔ 1540 سے لے کر 1555 تک یعنی 15 سال تک اس نے اپنی پوری زندگی جنگلوں میں ہی بھٹک بھٹک کر گزار دی تھی۔ یہ ہمایوں کے لیے بڑا ہی مشکل دور تھا اور اسی مشکل وقت میں ہی ہمایوں کے سب سے ہوشیار اور طاقتور بیٹے یعنی اکبر کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ایسے سنجیدہ حالات میں بھی ہمایوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔